أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ہم نے پچھلے جمعہ یہود کا اور ساتھ ہی مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ غزوہ احزاب اور سورہ احزاب کی روشنی میں اہل ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ساتھیوں کا عین وقت جنگ، عین مشکل وقت میں کردار اور زبان سے جو کلمات انہوں نے ادا کیے، ہم نے ان کا بھی ذکر کیا تھا۔ چونکہ مدینہ کے قریب یہودیوں کے آباد ہونے کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو آخری رسول اور پیغمبر آنے والا ہے، جس کی خبریں اور بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں ہمارے بڑے تسلسل کے ساتھ بتاتے آئے ہیں، یہی علاقہ ان کی ہجرت گاہ ہوگا، ان کا مستقل قیام یہیں پر ہوگا، اسی ارادے سے وہ مدینہ کے ارد گرد آ کے آباد ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ارادہ ان کا یہی تھا اور اس ارادے کا اظہار وہ کر چکے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اس ارادے کو محض حسد کی وجہ سے ترک کر بیٹھے، وہ ارادہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، جب حق واضح ہو گیا، جب رسول ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے رسول کو پہچان بھی لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن متعدد مقامات پہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانا کرتے تھے جیسے کوئی بندہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یقین تھا کہ اللہ کا رسول ہے، حق واضح ہو گیا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ وہ جو ارادہ ایمان پہلے سے بنائے بیٹھے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے، ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسهم، بس اپنی طرف سے حسد کا شکار ہوئے، حسد کا شکار ہوئے، جلن کا شکار ہوئے، دل کا جو تعصب ہے وہ آڑے آیا، جو ہٹ دھرمی ہے وہ آڑے آئی اور ایمان نہ لا سکے۔ یہ قرآن مجید نے ان کے وہاں پہ آنے کا، رہنے کا، رسول کو پہچاننے کا اور ایمان نہ لانے کا چھوٹا سا نقشہ بیان کیا ہے۔ اور پھر اگر یہیں پہ بس ہو جاتی نا کہ ایمان نہیں لائے، وہ بھی بات سمجھ آتی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ سارے انبیاء تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آتے رہے ہیں، بنی اسرائیل سے آئے ہیں، اور یہ رسول بنی اسماعیل سے آ گیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی نسل سے ہے،
اور باقی سارے انبیاء اور ہمارے جو نبی پہلے گزرے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی، وہ جناب ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق کی نسل سے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، اس لیے اسے نہیں مانیں گے۔ اگر صرف نہ ماننے تک رک جاتے تو شاید ان کا لحاظ رکھا جاتا، لیکن یہ نہ ماننے تک تو رکے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ماننا نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو، دوسرے اپنے پاس آنے والوں کو، ملنے والوں کو، اپنے تعلقات والوں کو وہ اس بات پہ ابھارتے رہے، آمادہ کرتے رہے، وہ انہیں دلائل دیتے کہ یہ سچا رسول نہیں ہے، سازشیں کرتے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لوگوں کو پکا کیے رکھتے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ دیکھو ایمان تب لانا، کیونکہ کچھ لوگ جو انہی سے اپنے بڑوں سے سنتے آئے تھے کہ رسول ایسا ہوگا، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعض بڑوں کے پاس ایک خاکہ، ایک نقشہ، ایک تصویر ان کے کئی عبادت خانوں میں بنی ہوئی تھی، اگر اس نقشے کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھیں تو دونوں میں مماثلت نظر آتی تھی۔ اس قدر تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا کہ ان کے بڑوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان ہوا تھا ان کی کتابوں میں، اس حلیے کے مطابق خاکہ تیار کر رکھا تھا۔ نہ صرف یہ کہ نشانیوں سے پہچانتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ اللہ کا رسول آئے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، لیکن اگر اسے کوئی تحفہ دے گا تو اسے وہ کھائیں گے، استعمال کریں گے۔ اس چیز کا تجربہ کر کے بھی انہوں نے دیکھا، ہدیہ بھیجا وہ قبول کر لیا، صدقہ بھیجا وہ کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا، باوجود ہے کہ ہر ایک چیز معلوم ہونے کے انہوں نے ایمان لانا گوارا نہیں کیا اور اسلام کے خلاف سازشیں مسلسل جو ہے وہ کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو اہل مدینہ میں سے اسلام نہیں لائے، یا وہ لوگ جو اسلام لے آئے، کیونکہ ان کے دلوں میں انہوں نے تشکیک پیدا کر رکھی تھی، شک کا بیج بو رکھا تھا، وہ پھر کلمہ تو انہوں نے پڑھا لیکن عمل مومنوں والے نہ کر سکے، اوپر سے تو مان لیا، دل سے نہ مانا، جنہیں قرآن منافقین کہتا ہے۔ اب یہود کی سازشیں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ تو بے شمار انبیاء کے قاتل ہے۔ اس نبی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ بنی اسماعیل سے آ گیا، وہ انبیاء جو ان کے پاس بنی اسرائیل سے آئے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے اللہ کے پیغمبر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہ انہیں بطور وراثت چیز ملی ہے کہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلاؤ، کتابوں کو جھٹلاؤ اور اپنے دین کو ماننے والے کے سوا کسی پر ایمان نہ لاؤ، شک کا بیج بوتے۔ لیکن جو حقیقی ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، انہیں یہ کبھی بھی برگلا نہیں سکے۔ اور یاد رکھیے، آپ کے دین پہ مختلف وقتوں میں مختلف طریقے سے کافروں کے جملے، کافروں کا عمل، کافروں کی ظاہری
سجاوٹ، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ آپ کے ایمان پہ بھی اثر انداز ہوگا، حملہ آور ہوگا، دلوں میں شک پیدا کرے گا، اور جو عمل ہے جو اللہ نے ہمارے لیے ضروری لازمی قرار دیا ہے، جو طریقہ رسول ہے، ہمارے جو مسلمان ہونے کی علامت ہے طریقہ رسول، حتیٰ کہ وہ چیز وہ بھی ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت کم سے کم ہوتی جائے گی۔ یاد رکھو یہ دور سے سازشیں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے آج ہم متاثر ہیں۔ آپ ان ایمان والوں کا اندازہ کرو کہ جن کے سامنے، جن کے قریب سازشیں ہوا کرتی تھیں، صرف سازشیں ہی نہیں، انہیں لالچ بھی دیا جاتا، انہیں ڈرایا بھی جاتا، انہیں دھمکایا بھی جاتا، اور ان کے سامنے ان کی حالت قسم پرسی کو بھی رکھا جاتا کہ دیکھو حالت کیا ہے، کیا حالت ہے۔ روزانہ رسول تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مال دو، غریب ہو تم، خود محتاج ہو، تمہارے پاس اتنا مال ہے نہیں، پھر بھی جو ہے ہر سال ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ ادھر ہماری طرف ہی آ جاؤ، پیسے دینے نہیں پڑیں گے، ہم خود سے تمہیں پیسے دیں گے۔ جو حقیقی ایمان والے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ اس قدر کامل یقین رکھتے تھے کہ اگر کسی نے ساری رات جا کے کسی یہودی کے پاس مزدوری کی ہے، اس کے کنویں سے پانی نکال کے اس کی فصلوں کو دیا ہے، اور اسے بطور اجرت و مزدوری اس نے 1 سا یا 1.5 سا کھجوریں اسے دی ہیں، اس نے وہ کھجوریں بھی لا کے بطور صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اسے مال کی پرواہ نہیں ہوتی، اس مال کی جو اس نے اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے اللہ پہ کامل یقین ہوتا ہے کہ یہ جو میں دے رہا ہوں اس کے بدلے میں اللہ مجھے عطا فرمائے، اللہ اس کے بدلے میں دے گا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا، مال نہیں کم ہوتا۔ ایک طرف وہ جو خرچ کرنے سے ڈرے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اس نشانی کا بطور خاص قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں گے نا تو نماز پڑھنے کے لیے ان میں کوئی چستی نہیں ہوگی، سستی ہوگی، نماز کی طرف سے سستی دکھائیں گے۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور جب خرچ کرنے کا وقت آئے گا تو دل نہیں چاہے گا کہ خرچ کریں۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، قرآن کہتا ہے کہ جو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو ان کے پاس ہے نا بخل کی وجہ سے جو جمع کر رکھا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بہتر شتر کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے بل هو شر لهم، وہ ان کے لیے برا ہے۔ بخل کا، کنجوسی کا بطور خاص اللہ نے تذکرہ کیا، اور یہ نشانی اللہ نے خاص طور پہ ذکر فرمائی کہ چونکہ مال جو ہے نا، مال یہ اپنی طرف کھینچتا ہے، مال کشش رکھتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ ایمان والے جن کا کردار جو ہے وہ قابل بیان تھا، اللہ نے پھر ان کے بارے میں بیان بھی کیا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور یہ سورہ حشر میں ہے، وہ سورہ حشر ہے جس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا تھا، تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ حشر اسی لیے لأول الحشر، کہ پہلی دفعہ جب انہیں اکٹھا کر کے یہاں ان کی بستیوں سے، قلعوں سے نکالا گیا، اللہ نے اس سورت میں فرمایا کہ مومنوں کو جو ہے نا وہ مال وہ
اپنے آپ کو ضرورت بھی ہونا اس مال کی، اس کے باوجود وہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو ترجیح دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ، وہ تو حقداروں کا خیال رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں رکھتے کہ میرے پاس جمع کتنا ہوا ہے، جڑ کتنا گیا ہے۔ یہ تشکیک پیدا کرنا، مال کا اس قدر حریص بنا دینا انسان کو، اور خاص کر مسلمان کا اتنا حریص ہو جانا مال کے لیے کہ اسے اپنے فرائض یاد نہ رہے، شرعی فرائض سے غفلت برتے، نہ نماز کا رہے، نہ روزے کا رہے، نہ حج کا رہے، نہ زکوٰۃ کا رہے، نہ ہی دوسرے مسلمانوں کی خبر گیری کا رہے۔ یاد رکھیے ایسا مسلمان تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، ایسا مسلمان نہیں پسند کہ اسلام تو ہے لیکن نماز نہیں ہے، نماز ہے تو وقت پہ نہیں ہے، نماز ہے تو پوری نہیں ہے، باقی سارا کچھ پورا ہے، باقی ہر چیز مکمل ہے۔ دکان پہ بیٹھتا ہے، اگر کبھی ایک بار اس کو کسی نے نوٹ نقلی دے دیا نا، اس نوٹ کے بارے میں اس قدر تیاری کرے گا دوبارہ لینے کے لیے کہ دوبارہ اس کو کوئی بندہ نقلی نوٹ نہیں دے سکے۔ کس قدر توجہ ہے، صرف مثال، توجہ کس قدر ہے۔ نوٹ ایک بار لے گا جعلی، پھر کبھی کسی سے کبھی کسی سے پوچھے گا کیا نشانی ہوتی ہیں، کیسے چیک کیا جائے، کیسے رگڑا جائے، کیسے ہاتھ رکھا جائے، ساری باتیں پکا معلوم ہوں گی۔ ذرا پوچھئے دین کے بارے میں، ذرا پوچھئے نمازوں کے بارے میں، ذرا پوچھئے ارکان نماز کے بارے میں، پوچھئے ذرا واجبات اور فرائض نماز کے بارے میں، پوچھئے ذرا نماز کی سنتوں کے بارے میں، نماز کے مستحبات کے بارے میں، نماز کے اطمینان کے بارے میں پوچھئے، سوال کیجیے۔ 10 بار بھی سوال کریں گے نا، ہے مسلمان، الحمدللہ مسلمان۔ یہ جو دین سے دوری ہے، یہ جو مال سے محبت ہے، وہ جو میں نے اس سلسلے کے پہلے خطبہ جمعہ میں بات کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائیں گے کافر سارے ٹوٹ کے، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، مسلمان کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑے ہوں گے مسلمان؟ نہیں تھوڑے نہیں، تعداد میں بڑے زیادہ، لیکن ایک بیماری سرایت کر جائے، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا، مال مل جائے، گھر بن جائے، سیٹل ہو جاؤں، مرتے دم تک یہی فکر لگی رہتی ہے، حب الدنیا، بس دنیا کی محبت، بس دنیا کی محبت، بس دنیا کی محبت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج آپ دیکھ لیجئے آپ کی آواز مؤثر کیوں نہیں ہے؟ حب الدنیا، آپ کے مطالبات کو سنا ہی نہیں جا رہا، کیا وجہ ہے؟ حب الدنیا۔ آپ جتنا مرضی چیخ لیں، چلا لیں، آج کیوں جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور ہماری آوازوں کو سنا ہی نہیں جا رہا، ہم اسے روک نہیں سکتے، کیا وجہ ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے۔ ہماری تجارت کہیں نہ جائے، ہمارے تعلقات کہیں نہ جائیں، ہم نے تو ملکوں سے تعلقات بنانے ہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ دوستیاں لگانی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ پہلے عرب ممالک سے جب لوگ دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، وہ صرف تجارت نہیں کیا کرتے تھے، وہ ساتھ میں اسلام کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے اسلام کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمارے ان علاقوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آنے کی خبریں ہیں، کتب سیر میں موجود ہے کہ صحابہ نے سفر کیا ہے، کس لیے؟ تجارت تو صرف وہ یہ کرتے تھے کہ ہمارا گزارا ہوتا رہے، ہمارا آنا جانا جو ہم نے یہاں پہ رہنا ہے بس اس کا کچھ ملتا رہے۔ صحیح کام وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اسلام سکھایا کرتے تھے۔ آج ہم تجارت کرنے جاتے ہیں، اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ تجارت ہے،
تجارت کرنی ہے اسلام کی دعوت، ہاں ان سے کچھ نہ کچھ لینا ہے بطور دعوت، ان کی تہذیب کے اثرات کو قبول کرنا ہے۔ معاملہ الٹ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حب الدنیا، حب الدنیا۔ یہ 500 روپے کے نقصان کے پیچھے مہینہ لگا رہتا ہے، نوٹ کون سا اصلی اور کون سا نہیں۔ کیوں؟ حب الدنیا۔ کبھی نماز کی فکر، کبھی اپنی اولاد کی نماز کی فکر، کبھی اپنے گھر والی کی نماز کی فکر، کبھی دین پڑھنے کی سیکھنے کی کوئی فکر۔ یہ سازش ہے۔ یہ دین سے جتنی دوری ہے یہ باعث نقصان ہے، یہ باعث نقصان ہے۔ دین سے جتنی دوری ہے باعث نقصان ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن میں بیان کی ہیں۔ جو ہم قرآن میں یہود کا تذکرہ پڑھتے ہیں وہ کس لیے ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، نافرمانیوں کو، بغاوتوں کو قرآن میں ذکر کیا کہ ایسے ایسے کیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ تم ویسے نہ کرو، تم نہ ویسے کرو۔ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے وہ حرام ہے، اسے حلال کرنے کے ہیلے اور بہانے نہ ڈھونڈو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے کہ اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلایا، پگھلا کے گھی بنایا، گھی بنا کے بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہیلے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے ہیلے نہ ڈھونڈو، نہ ہی اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے ڈھونڈو، نہ ہی اس کی نافذ کردہ شریعت سے نکلنے کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈو، نہ ہی اس کے عائد کردہ فرائض سے اپنے آپ کو بری الذمہ اور ماورا سمجھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، احکامات اللہ کے ہیں، دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، اتاری ہے اس نے تمہارے لیے، پہلی امتوں پہ بھی اتاری تھی، انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اسے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا ان قوموں کو، عبرت جنہیں دیکھ کے سبق سیکھا جائے کہ ویسا نہیں کرنا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، لیکن پرہیزگاروں کے لیے اللہ فرماتے ہیں بطور نصیحت واقعات ذکر کی ہیں۔ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ، ان جیسے لوگوں کے لیے بطور عبرت کہ دیکھو ہم نے انہیں کیا کر دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے موعظہ، یہ نصیحت ہے۔ یہ جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں نا یہ نصیحت ہے، یہ سبق ہے، یہ اللہ رب العزت نے سبق دیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمارے احکامات سے روگردانی کی، تمہیں تو پتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں تو پتا ہے کہ ہم نے کہا تھا بھئی ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا پوچھئے تو صحیح کہ کن کی بستی تھی، وہ یہودیوں سے پوچھئے کہ کن کی بستی تھی جب حکم اللہ نے دیا تھا، اور حکم آیا بھی تمہارے رسول کی کتاب میں، تمہارے رسول کی تعلیمات میں، حکم بھی تمہارے رسول کی۔ یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل والا تو اس وقت معاملہ ہی نہیں تھا، اب وجہ بنا لیا کہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ تمہارے رسول نے آ کے کہا تھا کہ اگر ہفتے کا دن عبادت کے لیے لینا ہے پھر ہفتے کے دن جو ہے نا وہ شکار ہونا ہے، کیونکہ وہ سمندر کے کنارے میں رہتے تھے لوگ، وہ بستی منع کر دیا، باقی پورا ہفتہ 6 دن کرو شکار، ہفتے کا دن نہیں کرنا۔ کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے تھوڑا سا آزمایا، ہفتے کے دن جو ہے نا انہیں مچھلیاں نظر آتی، زیادہ تعداد میں آتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب بھگ کے دن ہوتے تو وہ معاملہ نہ ہوتا۔ اللہ نے تھوڑا سا آزمایا،
یوں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. 6 دن شکار کے لیے تھوڑے تھے، صرف 1 دن منع کیا گیا. ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ کھاؤ پیو سارا سال، لیکن رمضان میں روزے رکھ لو، وہ بھی طلوع فجر سے لے کے اور غروب آفتاب تک، بس اتنی پابندی ہے. 11 مہینے کھاتے پیتے رہو، 1 ماہ کی پابندی ہے، سارا دن اپنا کام کرو، لیکن نماز کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت جو ہے نا وہ نکال لیا کرو. 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت وہ نکال لیا کرو. 24 گھنٹے عبادت کا حکم نہیں دیا، سارا سال روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا. ویسے ہی جیسے انہیں پورا ہفتہ شکار سے نہیں منع کیا تھا، بلکہ صرف 1 دن منع کیا. 1 دن. اچھا 6 دن کو کم سمجھا اور انہوں نے 7واں دن بھی ہیلا کر کے حلال کر لیا. جیسے ہم نے 24 گھنٹے تو اپنے ہیں، نماز وقت میری مرضی ہے میں دوں یا نہ دوں، مہینے 12 ہی اپنے ہیں، روزے میری مرضی ہے میں رکھوں یا نہ رکھوں، مال جو اللہ نے دیا ہے میرا ہے، میں اس میں سے زکوٰۃ دوں یا نہ دوں. سارا تو نہ زکوٰۃ کے طور پہ مانگا ہے، نہ ہی سارا سال روزوں کے لیے مانگا ہے، نہ ہی 24 گھنٹے نماز کے لیے مانگے. تھوڑا تھوڑا وقت، جیسے ان سے ہفتے میں صرف 1 دن مانگ لیا کہ اس دن پابند رہو. پابندی کو جب پورا نہیں نہ کیا تو اللہ نے پتہ کیا کیا؟ کونوا قردۃ خاسئین. اللہ وحدہ لا شریک لہ فلما اتوا عما نہوا عنہ، جب جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس چیز کو انہوں نے ارتکاب کیا، اللہ نے فرمایا جاؤ پھر بندر ہو. بندے نہیں رہ سکتے، بندر. خاسئین صرف بندر کہنا کافی تھا. اللہ وحدہ لا شریک لہ بندر بھی ذلیل قسم کے بندر، عام بندر نہیں. کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے بندر بنا دیا، چہرے بگاڑ دیے. وجہ کیا تھی؟ آج ہم بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں نا، یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے. گھروں سے وہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے، مارکیٹوں سے وہ چیزیں اٹھ جانی چاہیے جو یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں، جنہیں خریدنے سے ہم انہیں کمی کرتے ہیں، اور جب وہ طاقت میں آتے ہیں تو مسلمانوں پہ مارتے ہیں، اپنی طاقت کو نکالتے ہیں مسلمانوں پہ. وہ چیزیں نہیں رہنی چاہیے، نہ گھروں میں نہ مارکیٹوں میں. لیکن ذرا ادھر بھی تو نافرمانیوں کا بھی تو بائیکاٹ کرو نا. سود کا بھی بائیکاٹ کرو، شرک کا بائیکاٹ کرو، ہیلے بہانے ڈھونڈ کے اللہ اور رسول کی نافرمانیاں یہ بھی تو چھوڑو. کرو مصنوعات کا بھی بائیکاٹ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اعمال کا، کردار کا، عادتوں کا بھی بائیکاٹ کرو. جو ان کی نافرمانیاں تھی انہیں بھی چھوڑو، وہ تم میں نہ آنے پائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سب صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.